بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کا بحث چل رہا تھا، اس میں ہم نے آپ کو قرۂ سما اور قرۂ ثلاثہ کا جو اختلاف تھا وہ سبق بھی آپ کو پڑھایا، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کی جتنی صورتیں بنتی ہے تقریباً 6 صورتیں بنتی ہے، وہ ہم نے آپ کو کل پڑھایا۔ اب ان 6 صورتوں کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ تھی ابتداء تلاوت، ابتداء صورت، یعنی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، اور شروع کہاں سے کریں؟ صورت سے، تو اس کی کتنی صورتیں بنیں گی؟ 4 صورتیں بنیں گی۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں اور صورت کے شروع سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ یعنی تلاوت کی بھی ابتدا ہو، صورت کی بھی ابتدا ہو۔ تو یہاں پر تعوذ کا بھی محل ہے اور تسمیہ کا بھی محل ہے، یعنی ابتداء تلاوت یہ اعوذ باللہ کا محل ہے، اور ابتداء صورت یہ بسم اللہ کا محل ہے۔ یعنی ابتداء تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، ابتداء صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جب آپ تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، صحیح ہے؟ تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4۔ فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، وصل ثانی۔ یہ فصل کل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو جدا جدا کر کے پڑھنا، الگ الگ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو اور سورت تینوں کو کیا کرنا؟ الگ الگ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کل، سب کو الگ الگ پڑھنا۔ اور وصل کل اس کا مطلب ہے سب کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ ہے فصل اول، وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے الگ کرنا اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ آپ نے وقف کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں فصل اول، وصل ثانی۔ فصل اول یعنی اول کو جدا کرنا، وصل ثانی دوسرے کو ملا کر پڑھنا۔ اور وصل اول، فصل ثانی یعنی پہلے کو ملا کر پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، بسم اللہ کو سورت سے الگ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے ملا کر پڑھا، قل یا ایھا الکافرون کو الگ پڑھنا۔ اب سمجھ میں آئے؟ یہ چاروں صورتیں جو ہے نا 11 میں جائیں گی۔ چاروں صورتیں کیا ہیں؟ فلکم الخیار، فلکم الخیار، آپ کو اختیار ہے، ان چاروں میں سے کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں جائز ہے۔ اور سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی تعوذ اور تسمیہ اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کل کتنی صورتیں بنتی ہیں قرآن کریم میں؟ 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6 صورتیں۔ 6 صورتوں میں پہلی صورت میں نے بتائی تھی ابتداء تلاوت، ابتداء صورت، یعنی ابتداء تلاوت تلاوت شروع کرنا، ابتداء صورت صورت شروع کرنا۔ یعنی آپ جب تلاوت شروع کریں، تلاوت ایسے شروع کریں کہ صورت کا بھی شروع ہو اور تلاوت کا بھی شروع ہو۔ تو اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4۔ فصل کل، سب کو، یعنی اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو، سورت کو الگ پڑھنا۔ وصل کل، اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ فصل اول، وصل ثانی، اعوذ باللہ بسم اللہ کو الگ کرنا، بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا۔ وصل اول، فصل ثانی، اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھنا، بسم اللہ کو سورت سے جدا کرنا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر یہ چاروں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ یہ 6 صورتوں میں ایک صورت آپ کے سامنے آ گیا، یعنی ابتداء تلاوت، ابتداء صورت۔ دوسری صورت ہے ابتداء تلاوت، درمیان صورت، یعنی صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا، صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا۔ صورت کے درمیان سے مطلب یہ ہے آپ قرآن کریم کہیں سے بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں سے آپ نے شروع کیا، یا درمیان سے کہیں سے بھی آپ نے قرآن شروع کیا، یعنی آپ جب تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے قرآن شروع کیا یا تذیرون سے یا وما من دابہ سے، تو یہ قرآن کا درمیان ہے نا، سورت کا کیا ہے؟ درمیان ہے، سورت کا شروع نہیں ہے، تلاوت کا شروع ہے۔ تلاوت کا آپ جب تلاوت شروع کریں گے، اور تلاوت آپ سورت سے شروع نہ کریں بلکہ سورت کے درمیان سے شروع کریں، تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، تعوذ کا محل ہے، بسم اللہ کا محل ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، تعوذ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں
بسم اللہ اگر برکت کے لیے پڑھ لیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری. صرف تعوذ پڑھیں گے تو اس کی دو صورتیں، کتنی صورتیں ہیں؟ فصل اور وصل. فصل اور وصل. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس. بات سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل. یہاں ملا کر پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وصل کی صورت میں اعوذ باللہ کے بعد آپ جب قرآن کریم کی آیات کے ساتھ اعوذ باللہ کو ملائیں، قرآن کریم کی آیات میں اللہ کا نام نہ ہو، ذاتی نہ ہو، صفتی نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی یا صفتی نام نہ ہو، اسی طرح مومنین کا تذکرہ نہ ہو، جنت کا تذکرہ نہ ہو. اگر ہوگا تو اس صورت میں اس کو ہم جدا کر کے پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سمجھ آئے؟ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر فصل کریں گے، وصل نہیں کریں گے. باقی اس کے علاوہ یعنی ان چار صورتوں کے علاوہ کہ اللہ کا نام ذاتی نہ ہو یا صفتی نہ ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی صفتی نام نہ ہو، مومنین کا ذکر نہ ہو، جنت کا ذکر نہ ہو، اس کے اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جدا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ یہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد اگر آپ تسمیہ بھی پڑھیں، تعوذ کے ساتھ آپ بسم اللہ بھی پڑھیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں برکت کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ اگر بسم اللہ بھی پڑھیں تو اس کی چار صورتیں بندی. کتنی صورتیں بندی ہے؟ ایک صورت فصل کو، یعنی اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو اور آیت کو، تینوں کو الگ الگ پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس. یہ جائز ہے. یہ صورت کیا ہے؟ جائز ہے. دوسری صورتیں تینوں کو ملا کر پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس. یہ صورت اکثر کے نزدیک جائز نہیں ہے. بعض نے اس کو جائز کہا ہے لیکن اکثر کے نزدیک جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے فصل اول وصل ثانی. یہ تو جائز نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس. ان دونوں صورتوں میں یہ احتمال ہوگا کہ یہاں بسم اللہ یعنی ابتداء تلاوت بسم اللہ کا محل ہے. کس کا محل ہے؟ بسم اللہ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا کہنا میں ان کو عدم جواز. اور پھر یہ آخری صورت ہے وصل اول فصل ثانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر وقف کیا یا ایھا الناس. یہ جائز. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ دو صورتیں جائز ہے. جائز جائز صحیح ہے. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے جائز بعض کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ ہاں، بعض کے نزدیک. ہاں، بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور اکثر کے نزدیک کیا ہے؟ اور یہ صورت کیا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ یعنی ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ کا آیت کے ساتھ وصل ہو رہے ہیں. آیت کے ساتھ وصل. سمجھ میں آئے نا؟ جہاں پر بسم اللہ کا آیت کے ساتھ وصل ہو رہے ہیں تو اس میں آپ احتیاط کریں. کیا کریں؟ ملا کر نہیں پڑھیں. تیسری صورت ہے ابتدائی صورت درمیان تلاوت. ابتدائی صورت درمیان تلاوت کیا مطلب ہے؟ صورت کے درمیان میں، تلاوت کے درمیان میں صورت کا شروع ہونا. تلاوت کے درمیان میں صورت کا شروع ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ ایک صورت پڑھتے پڑھتے ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری صورت شروع، اس کے بعد دوسری صورت کیا ہوئی؟ شروع ہوئی. ہاں، فانصرنا علی القوم الکافرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. سمجھ میں آئے؟ دیکھو یہاں پر صرف اعوذ باللہ کا محل ہے. کس کا محل ہے؟ ہاں، سورت کی ابتدا ہے نا. تلاوت کی ابتدا تو نہیں ہے. کس کی ابتدا ہے؟ سورت کی. سورت کی ابتدا ہے، تلاوت کے درمیان ہے. تلاوت کے کیا ہے؟ درمیان ہے. تلاوت کے درمیان میں سورت شروع ہو گیا. تلاوت کے درمیان میں یعنی آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک سورت ختم ہوا، اس کے بعد دوسری سورت آپ نے شروع کیا. ایک سورت ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع ہوئی تو اس میں کیا کریں گے؟ صرف بسم اللہ پڑھیں گے. صرف پھر بسم اللہ پڑھنے کی اس میں چار صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی. فصل کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کیا نام ہے یعنی پہلی صورت کی آخری آیات لکم دینکم ولی دین وقف کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ. سمجھ آئے؟ پھر اس طرح
वस्ल कुल क्या है? मिम मसदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मिलाकर पढ़ा, यानी वस्ल कुल। तीनों को क्या किया? पहली सूरत की आखिरी आयत को वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम, समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? वस्ल कुल। फस्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी पहली सूरत की आखिरी आयत को अलग करना और बिस्मिल्लाह को अगली सूरत से मिलाकर पढ़ना। वलद्दाल्लीन वक्फ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, समझ में आया? उसके बाद है वस्ल अव्वल फस्ल सानी, यानी पहली सूरत की आखिरी आयत और बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़ना और आने वाली सूरत को अलग पढ़ना, जैसे वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। तो ये सूरत जायज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि बिस्मिल्लाह का महल इब्तिदाई सूरत है, इंतहाई सूरत। इसके अंदर बिस्मिल्लाह का महल क्या हो रहा है? इंतहाई सूरत हो रही है, इब्तिदाई सूरत। ये तीनों सूरतें जायज़ है, ये आखिरी सूरत क्या है? जायज़ नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया नहीं आया? देखो दोबारा इसको सुने। मसलन सूरह फातिहा ख़त्म हुआ, वलद्दाल्लीन वक्फ़ किया आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर भी वक्फ़ किया, अलिफ लाम मीम इधर भी वक्फ़, यानी तीनों में आपने क्या किया? वक्फ़ किया। सही है? पहली सूरत की आखिरी आयत बिस्मिल्लाह और आने वाले सूरत की पहली आयत, तीनों को क्या करना? अलग अलग पढ़ना। और वस्ल कुल का मतलब है तीनों को मिलाकर पढ़ना, तीनों को मिलाकर पढ़ना, जैसे वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, समझ में आया? और ये फस्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी पहली सूरत को अलग करना बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह को दूसरी सूरत से मिलाकर पढ़ना। वलद्दाल्लीन पर आपने वक्फ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ये आपने मिलाकर पढ़ा, ये सूरत। ये तीनों सूरतें क्या है? जायज़ है। चौथी सूरत है कि बिस्मिल्लाह को पहली सूरत की आखिरी आयत से मिलाकर पढ़ना और दूसरी सूरत को बिस्मिल्लाह से अलग करना। वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर वक्फ किया, अलिफ लाम मीम अलग पढ़ा, ये सूरत जायज़ है। क्यों जायज़ नहीं है? यहाँ पर बिस्मिल्लाह का महल क्या है? इंतहाई सूरत, जबकि बिस्मिल्लाह का महल असल में क्या है? इब्तिदाई सूरत है, इंतहाई सूरत। ये बात समझ में आ गई?